اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتی ہوں ایک دفعہ پھر آپ سبھی ناظرین کا پروگرام مناظرات امام جعفر صادق علیہ السلام میں، جہاں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ مناظرات جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ کیے اور ان مناظروں کے ذریعے آپ نے دین اسلام کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کی، انہی میں سے چند جوہر نکال کر ہم بھی اپنے عقیدوں کو تر و تازہ کر سکیں۔ آج اس گفتگو میں دوبارہ میرا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ رضوی موجود ہیں، آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں آپ لوگوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں ہمارے پاس اپنا علم بانٹنے کے لیے، ناظرین تک اسے پہنچانے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا۔ ساری حمد و ستائش صرف خدا کے لیے ہے، اور یہ خدا کی ہم پر مہربانی ہے، اس کا لطف ہے کہ ہم خدمات دین انجام دے پا رہے ہیں۔ بے شک اللہ ایسے ہی اپنی توفیق اور مہربانی بنائے رکھے۔ الہی آمین۔ خواہر، اگر گفتگو کا آغاز ہم وہیں سے کریں جہاں ہم نے کل اس کو چھوڑا تھا کہ امام علی مقام نے جو مناظرے کیے اس میں توحید پر سب سے زیادہ زور دیا گیا تھا، اس کے بعد رسالت کو بھی آپ نے بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ کیا توحید اور رسالت کے علاوہ، یعنی کہ عقائد کے علاوہ فقہی مسائل پر بھی کوئی گفتگو کسی سے کی ہے مولانا نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ ایک بار پھر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ عالیہ میں امام کی شہادت کی تسلیت پیش کرتی ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں پھر وہی دعا ہے کہ معبود حقیقی جنت البقیع کا دیدار ہمیں اور آپ کو نصیب ہو۔ الہی ہم نے اور آپ نے اس سے پہلے امام صادق علیہ السلام کے مناظرے میں توحید پر گفتگو کی تھی، اور امام نے کس طرح سے رسالت کی منزلت کو ثابت کیا تھا قرآن کی آیات سے، اسے بھی ہم نے دیکھا تھا۔ جی، امام نے نہ صرف توحید اور رسالت بلکہ اس کے علاوہ احکام شرعی پر بھی مناظرے کیے ہیں، خود اخلاق کے موضوع پر بھی مولا نے مناظرے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ صدقات اور خیرات کے مسائل پر بھی، طب کے مسئلے پر بھی امام کے باقاعدہ مناظرے ملتے ہیں، جس میں سے ایک اگر ہم دیکھیں زہد اور تقویٰ کے سلسلے سے تو مناظرہ ملتا ہے سفیان ثوری سے۔ سفیان ثوری ایک بار یہ تھا، زاہد تھا، متقی تھا، لیکن اہل بیت سے تھوڑا سا یہ دور تھا، بہت نزدیک اہل بیت کے نہیں تھا۔ اور دیکھیں نتیجہ یہی ہوتا ہے نا اہل بیت سے دوری کا، کہ زہد اور تقویٰ بھی پھر کام نہیں آتا ہے۔ سفیان ثوری نے امام کو ایک بار دیکھا کہ امام نے بہت اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، وائٹ کلر کا، ایک دم برائٹ وائٹ ہے مولا کا ڈریس، اور اچھا مٹیریل بھی بہت اچھا سا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو پہن کر جب مولا باہر نکلے تو یہ دیکھتا ہے مولا کو، دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ زیب نہیں دیتا آپ پر، آپ اولاد نبی میں سے ہیں، اور اولاد نبی کو سادگی سے زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ نے جو یہ اچھا لباس پہنا ہوا ہے یہ آپ کے رتبے کے اعتبار سے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اچھا، وہ اپنے زہد کے اعتبار سے کہہ رہا تھا کہ زہد اور تقوی والے جو ہے وہ ڈیسنٹ رہنے چاہیے، لیکن وہ بھول گیا کہ وہ کہہ کس کو رہا ہے۔ ہاں، اور سادگی سے زندگی گزارنی چاہیے۔ مگر مولا نے بہت خوبصورت جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں نبی کی اولاد میں سے ہوں، اور نبی کی زندگی سادہ تھی تو میری زندگی بھی سادہ ہونی چاہیے۔ میں تجھے یاد دلا دوں کہ جب دور نبی تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب مسلمانوں کے درمیان بڑی غربت تھی، مسلمانوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ مسلمان عیش کی زندگی گزار سکیں، مگر اب حالات مسلمانوں کے لیے اچھے ہو چکے ہیں، ہموار ہو چکے ہیں۔ اب مسلمانوں کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، تو پھر مسلمانوں کو اس کا استعمال کرنا، اس میں کسی طرح کی کوئی مناہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھ، مولا نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اور یاد رکھنا میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ کی تمام نعمتیں دینداروں کے لیے ہے، بدکاروں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یا پھر مولا نے جو جملہ کہا وہ یہ کہ مومنوں کے لیے ہے، منافقوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ نے اپنی تمام نعمتیں اولیاء الہی کے لیے ہی اتاری ہے، اور اولیاء الہی کو اس نعمت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جب کوئی ولی خدا اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال کرتا ہے، اللہ اس پر
خوش ہوتا ہے، اور یہ حق ہے ایک مومن کا کہ اگر اللہ نے اسے نوازا ہے تو وہ اس اللہ کے نوازی ہوئی نعمت کا استعمال کرے. اس بات پر وہ خاموش ہوا تھا. اور کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور حدیث ملتی ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ہے؟ یعنی یقیناً مولا کی بات تو اپنے آپ میں مہر ہے، مگر اس کے علاوہ بھی کیا کوئی اور حدیث ملتی ہے جو اس پر زیادہ روشنی ڈالتی ہو کہ زہد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ غربت میں رہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک دم سادہ رکھیں ہمیشہ؟ بہت ساری احادیث ہیں. میں آپ کی خدمت میں صرف نبی کی 2 حدیثیں بیان کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے کو لے کر ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جب اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس نعمت کا اثر اپنے بندے کے اندر دیکھنا پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے اندر جو نعمت میں نے دی ہے اس کا اثر وہ خود دیکھے. دوسری حدیث مولا فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس کے آثار کو دیکھنا پسند کرتا ہے، اور اگر دی ہوئی نعمت کا وہ اثر اس کے اندر نظر نہیں آتا تو گویا اس نے اللہ کی نعمتوں کی مخالفت کی ہے، اور گویا اس نے اللہ کی دشمنی اختیار کی ہے کہ اللہ دے رہا ہے مگر تم استعمال نہیں کر رہے ہو. تیسری حدیث امیر المؤمنین سے ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد مولا نے بھی یہی بات کہی کہ یہ درست نہیں ہے کہ اللہ تمہیں نعمت دے اور تمہارے اندر اس نعمت کا اثر نہ دکھائی نہ دے. ہم دیکھیں نا، بالکل اسی طرح امام رضا کا بھی تو رویہ تھا نا. جب اچھا لباس پہن کے نکلے تھے لوگوں نے مولا پر اعتراض کیا تھا کہ آپ نے مولا ہو کر اچھا لباس پہن لیا، تو مولا نے اندر کا کھردرا لباس دکھایا تھا کہ دیکھو میں نے یہ جو لباس اچھا پہنا یہ دنیا کے لیے، تاکہ دنیا تذلیل نہ کرے، ذلیل نہ کرے، حقیر نگاہوں سے نہ دیکھے. میرے پاس بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اندر جو میں نے لباس پہنا ہے وہ روح کے لیے، وہ اللہ کے لیے. اور اسی بات کو اور محکم کرنے کے لیے نبی کی جو حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں اس کے خرچے کی جو خوشبو پر خرچ کرتا ہے. میں ضامن ہوں. یہ تک ملتا ہے کہ خوشبو پر جو خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں ہے. اور نبی فرماتے ہیں میں ضامن ہوں اس کے خرچ کا، میں ضمانت لیتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں صحیح دین کی طرف لے جاتی ہیں. یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر ایک انسان زاہد ہے، عابد ہے، تو اسے سجنا سنورنا نہیں ہے، وہ اچھا لباس نہیں پہن سکتا ہے. اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، وہ نعمتوں کا ویسا ہی استعمال کرے جیسے عام لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ تو بات ہوئی زہد کی، کیونکہ درمیان سے سوال نکل آیا. مگر اگر ہم پہلے ہی سوال پر واپس لوٹیں کہ امام نے احکام کے بارے میں یا پھر فقہی مسائل کے بارے میں کیا بیان فرمایا اور اس کو مناظروں سے کیسے ثابت کیا یا کیسے پھیلایا ہے؟ ایک بہت مختصر سا واقعہ ملتا ہے ابو حنیفہ کا. ابو حنیفہ جس وقت آیا تھا مولا کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے مولا کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کی شکایت کی تھی. اچھا. اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا، امام کا بیٹا ہے وہ، لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے جبکہ وہ کمسن ہے. مولا کی عمر اس وقت بہت کمسنی کی بتائی جا رہی ہے. مولا نماز پڑھ رہے تھے، وہ آ کے شکایت کر رہا ہے کہ میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ ان کے سامنے سے آتے ہیں جاتے ہیں، وہ کسی کو منع نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنی نماز کو کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ نماز کی معنویت میں معنی نہیں ہے کہ لوگ ان کے سامنے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، خود میرا بیٹا اس کا جواب دے گا. اپنے کمسن سے بیٹے کو مولا نے بلایا اور بلا کے کہا ان کو تم سے کوئی سوال ہے. ابو حنیفہ نے اپنا سوال ریپیٹ کیا. جب مولا نے اس کا سوال کو سنا تو کہا ہاں مجھے معلوم تھا کہ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن اس میں میری نماز میں کوئی اس کی معنویت میں کوئی کسی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس وقت میں حالت نماز میں ہوتا ہوں میرا رب مجھ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ درمیان سے کسی کے گزر جانے پر میرے اور رب کے درمیان کوئی دوری نہیں آتی. جب یہ جواب مولا نے سنا اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگایا، بوسہ دیا. بوسہ دے کے کہتے تمہارے ماں باپ تم پر فدا اے جانم. اور اس کے بعد کہا اے میرے لخت جگر، اے اسرار الہی کے محافظ، تمہارا بابا تم پر قربان ہو جائے. یہ فقہی مسئلے جیسے ہمارے درمیان ہے نا، مشہور ہے کہ کوئی درمیان سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے،
کوئی چیز رکھ دی یہ جاتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, بچوں پر غصہ کرنے لگتے ہیں, اور درمیان سے نہ گزر جائے بچہ. تمہیں تہذیب نہیں ہے, تمہیں سکھایا نہیں گیا نماز کے آگے سے جائے, تمہارے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا, بدتمیزی پر اتر آتے ہیں بچوں سے بھی. جبکہ اس طرح کا کوئی مسئلہ شریعت میں نہیں ہے. اس کے کسی کے سامنے سے گزر جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی, یا نماز میں خلل نہیں ہوتا, یا اللہ اور بندے کے درمیان کا ارتباط ٹوٹتا نہیں ہے. سبحان اللہ. خواہ یہ ابو حنیفہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ابھی آپ نے بیان کیا, یہ تھا کون دراصل؟ کیا یہ امام کے شاگردوں میں سے تھا؟ ابو حنیفہ کے لیے مشہور ہے کہ یہ اہل تسنن جو برادران ہمارے ہیں ان کا یہ ایک پیشوا ہے, ان کا ایک رہنما ہے یہ. اور اس کے لیے یہ مشہور ہے کہ اس نے کچھ حد تک امام کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اور اس کا جو ایک سینٹنس ملتا ہے تاریخ میں باقاعدہ کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ دانا تر اور علم والا کسی کو نہیں دیکھا ہے. یہ ایک سینٹنس اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ہاں یہ امام کے ساتھ کچھ حد تک رہا ہے. اچھا, یہ جملہ اس نے کب کہا کہ میں نے ان سے زیادہ دانا کسی کو نہیں دیکھا, عقل مند علم والا کسی کو نہیں دیکھا؟ یہ تب کی بات ہے جب منصور عباسی نے ابو حنیفہ کو اپوائنٹ کیا تھا امام سے مناظرہ کرنے کے لیے. اچھا. اور اس نے کہا تھا کہ تم کو 40 سوال جو ہے تیار کرنے ہیں. میں نے بھی کچھ سوال تیار کیے, تم بھی سوال تیار کرو جس کے جواب وہ نہ دے پائیں. ہاں, ایسے سوالوں کے جس کے جواب ان کے پاس نہ ہو. اور باقاعدہ اس کو کہہ کر تاریخ فکس کی گئی کہ بس مولا آئیں گے اور تجھے آ کر سوال کرنا ہے. مولا پہلے آ گئے تھے, ابو حنیفہ بعد میں آیا. جیسے ہی داخل ہوا اس نے دیکھا منصور عباسی کے دائیں جانب مولا بیٹھے ہیں. مولا کے چہرے کے نور کو دیکھ کر ہی اس کے اندر ایک ہیبت طاری ہوئی تھی, اور اس نے یہ سوچا تھا کہ میں اس ہستی کا کیسے سوال کروں گا, اس کا سامنا میں کیسے کر سکوں گا. مگر چونکہ حکم تھا حاکم کا, لہٰذا اس نے سوال کیا. ایک ایک سوال وہ کرتا گیا, امام جواب دیتے گئے, سوال ختم ہو گیا, مگر امام کے جوابات ابھی باقی تھے, امام کی دلیلیں ابھی باقی تھیں. اور جب سارے کے سارے سوالوں کا جواب ملا, سر تسلیم خم کر کے کہتا ہے کہ خدا گواہ ہے میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ علم کی بلندی پر فائز ہونے والے کو نہیں دیکھا, ان سے زیادہ دانا تر, ان سے زیادہ علم والا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے. اس کے علاوہ ابو حنیفہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر امام صادق نہ ہوتے تو لوگوں کو کبھی حج کا طریقہ نہ پتہ چلتا. یہ خود اس کا جملہ ہے. اور پھر بہت ساری روایات کو نکالتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ جو ہے وہ تقریباً 2 سال تک امام کے ساتھ رہا. اچھا. کیونکہ اس نے خود یہ جملہ کہا ہے, تاریخ میں موجود ہے, محفوظ کیا گیا اس کے جملے کو, کہ اگر یہ 2 سال جو میں نے امام کے ساتھ گزارے ہیں یہ نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا. قربان زندگیاں ہماری اہل بیت کی ذات پر کہ جو ان سے منسلک ہوا اسے کہنا پڑا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. جو منسلک نہیں بھی ہوئے انہیں مجبوراً کہنا پڑا. بے شک بے شک. خواہر یہ بتائیں کہ آپ نے بھی جیسا بتایا کہ بہت سارے سوالات اس نے پوچھے, تقریباً 40 کی تو بات کی ہی گئی تھی, تو کن موضوعات پر امام علی مقام نے جو ہے وہ مناظرہ کیا ابو حنیفہ کے ساتھ؟ ابو حنیفہ کا یہ جو 40 سوال تھا اس پر بہت زیادہ روایات نہیں ملتی کہ وہ سوال اور وہ جواب کیا تھے, لیکن اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ابو جو حنیفہ 2 سال کے کا ساتھ اس نے عرصہ گزارا ہے اس میں ملتا ہے کہ جب ایک بار ابو حنیفہ آیا تھا, پہلی بار شاید یہ ملاقات تھی امام کی اس سے, ابن ابی لیلہ نام تھا ایک انسان کا جو مولا کا چاہنے والا تھا. ابن ابی لیلہ کے ساتھ یہ آیا تھا امام کی خدمت میں. اس کا ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا. اچھا. ابو حنیفہ اس کا لقب تھا, نعمان بن ثابت اس کا نام تھا. مولا کی خدمت میں یہ جب آیا ابن ابی لیلہ کے ساتھ تو مولا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا ابن ابی لیلہ اس کا تعارف تو کرواؤ جو آیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مولا یہ کوفے کا رہنے والا ابو حنیفہ ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ اچھا یہ وہی ہے جو قیاس سے مسئلے کو حل کرتا ہے. اچھا. قیاس کر کے اندازہ لگا کر یہ سارے دینی مسائل کو بیان کرتا ہے. تو کہتے ہیں ہاں یہ وہی ہے. جب کہا کہ ہاں یہ وہی ہے تو مولا فرماتے ہیں ابو حنیفہ قیاس کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں قیاس کرتا ہوں. جب کہا کہ تم قیاس کرتے ہو تو مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے یہ بتا دے کہ اللہ نے انسان کے سر کے اندر جو پارٹس ہیں اس میں بہت سارے طرح کے پانی رکھے ہیں. ہاں کہیں کھارا ہے, کہیں کڑوا ہے, کہیں میٹھا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. مولا نے دوسرا سوال کیا
کہ کیا تجھے وہ ایک کلمہ پتہ ہے، ایک سینٹنس تجھے پتہ ہے جس کی ابتدا کفر ہے، انتہا ایمان ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے. کہ جب تجھے اتنا نہیں معلوم ہے تو پھر تو کس بنا پر قیاس کرتا ہے؟ اچھا یہ بات یہاں پہ ختم ہوتے ہی ابن ابی لیلہ کہتا ہے مولا یہ جو آپ نے 2 سوال کیے نا اس کے جواب تو تشنگی ہو گئی، آپ اس کے جواب دینے ہیں. تو مولا نے کہا مجھے میرے بابا کو ان کے بابا نے اور ان کو نبی کریم نے بتایا کہ اللہ نے انسان کے سر میں 4 اعضاء میں 4 طرح کا پانی رکھا ہے. کان میں کڑوا رکھا ہے، آنکھ میں کھارا رکھا ہے، زبان پہ میٹھا رکھا ہے اور ناک میں سرد رکھا ہے. ہر ایک کی وجہ بیان کی. آنکھ میں کھارا اس لیے تاکہ کچھ چلا جائے تو کھارے پن سے وہ خود بخود نکل جائے. کان میں کڑوا اس لیے تاکہ کوئی جانور اگر جانا چاہے تو کڑواہٹ کی وجہ سے وہ باہر آ جائے. ناک میں سرد پانی اس لیے رکھا تاکہ جب سانس لے تو مغز میں دماغ میں ٹھنڈک محسوس ہو. زبان میں میٹھا پانی اس لیے رکھا تاکہ ہر غذا کی وہ لذت کو محسوس کر سکے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں جانتا ہے وہ سینٹنس کون سا ہے، وہ کلمہ کون سا ہے جس کی ابتدا کفر ہے، انتہا ایمان ہے؟ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کی ابتدا کیا ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی خدا. اگر اتنا ہی کہہ دیں تو کیا ہوگا؟ کفر ہوگا. الا اللہ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. پھر مولا نے فرمایا اے ابو حنیفہ قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ قیاس سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا. اور اس کا قیاس کیا تھا؟ میں آگ کا ہوں لہٰذا میں بہتر ہوں، افضل ہوں، اور وہ مٹی کا ہے لہٰذا وہ کمتر ہے. اس لیے اس کا جو قیاس تھا اس کی قیاس کی وجہ سے وہ نامراد ہوا، جنت سے نکال دیا گیا، لعنتی بن گیا. پھر مولا نے ابو حنیفہ سے کچھ سوال پوچھے اور ان سوالوں میں سے سب سے پہلا سوال یہ تھا ابو حنیفہ کیا تو اپنے قیاس کے ذریعے سے یہ بتا سکتا ہے کہ قتل زیادہ سنگین گناہ ہے یا زنا؟ کہتا ہے قتل. مولا نے کہا اچھا اگر قتل زیادہ سنگین ہے تو قتل کے لیے 2 گواہ کیوں، زنا کے لیے 4 گواہ کیوں؟ اللہ اکبر. ٹھیک. اس کے بعد مولا نے دوسرا سوال کیا. مولا فرماتے ہیں ابو حنیفہ کیا تو اپنے قیاس کے ذریعے سے یہ بتا سکتا ہے کہ روزہ زیادہ افضل ہے یا نماز؟ وہ کہتا ہے نماز. کہا اچھا نماز زیادہ افضل ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں. کہا اگر نماز زیادہ افضل ہے تو حالت نجاست میں خواتین سے جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اس کی قضا واجب کیوں نہیں ہے، اور روزہ جو چھوٹ جاتا ہے اس کی قضا واجب کیوں ہے؟ ہاں. پھر اس کے بعد مولا نے اس سے تیسرا سوال کیا اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ابو حنیفہ کیا تو یہ بتا سکتا ہے کہ عورت ضعیف ہے، عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ فوراً کہتا ہے کہ عورت کمزور ہے. ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا یہی جواب ہو. جب اس نے کہا عورت کمزور ہے تو مولا فرماتے ہیں اگر عورت کمزور ہے تو اللہ نے میراث میں مرد کا حصہ زیادہ کیوں رکھا ہے؟ عورت کا حصہ زیادہ رکھتا. کیا بات اگر عورت کمزور ہے اس کو زیادہ دینا چاہیے. تو اللہ نے یہاں پر کیا تیرے قیاس یہ ثابت کر سکتا ہے؟ تو اپنے قیاس کے ذریعے سے بتا سکتا ہے کہ اللہ نے کیوں اس طرح کا فیصلہ کیا کہ مرد کو زیادہ حصہ ملے گا، عورت کو کم حصہ ملے گا. چوتھا سوال مولا نے جو ابو حنیفہ سے کیا وہ یہ کہ جو آیت ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کیا تو یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ روز قیامت نعمتوں کا حساب کیا جائے گا یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں بتا سکتا ہوں، کھانا پانی کپڑا جو اللہ نے سب دیا ہے ان کا حساب کیا جائے گا. کہا اچھا ان کا حساب ہوگا؟ کہا ہاں. کہا ابو حنیفہ تیرے گھر کوئی مہمان آئے تو کھلائے، تو اسے عزت و احترام کے ساتھ ودا کرے تو اس کے جاتے جاتے تو حساب لے گا کہ اتنا کھلایا، 1 ٹائم کھلایا، 2 ٹائم کھلایا، حساب لے گا. اگر تو حساب لے گا تو تجھے کیا کہا جائے گا؟ کہا بخیل کہا جائے گا. آیا اللہ بخیل ہے؟ مولا نے فوراً اس سے پوچھا کہ کیا اللہ بخیل ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں. اب یہ تڑپ کر سوال پوچھتا ہے مولا اب آپ بتائے کہ وہ کون سی نعمت ہے جس کے لیے اللہ سورہ تکویر میں کہتا ہے کہ اس نعمت کا حساب لیا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. مولا فرماتے ہیں حبنا اہل البیت، سبحان اللہ، وہ ہم اہل بیت کی محبت کی نعمت ہے جس کا سوال. آئیے مل کر یہاں کہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ ابو حنیفہ کی گفتگو ہے، یہ ایک گفتگو، اس کے علاوہ بہت ساری گفتگو موجود ہے. جب ابو حنیفہ کسی بھی سوال کا صحیح جواب نہ دے سکا تو مولا نے اس سے کہا ابو حنیفہ میں تجھے تاکید کرتا ہوں اب کسی بھی مسئلے کو قیاس کے ذریعے سے حل
نہ کرنا، بلکہ ہر مسئلے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ یہ ایک خوبصورت سا مناظرہ تھا امام کا ابو حنیفہ کے ساتھ، اور ایک اور واقعہ ملتا ہے ابو حنیفہ کے ہی ساتھ مولا کا، کہ بیٹھے تھے ساتھ میں آپس میں کھانا کھا رہے تھے۔ جب کھانا ختم ہوا تو کھانا ختم ہونے کے بعد سارے لوگوں نے کھانا کھایا تھا، امام نے بھی کھانا کھایا تھا ساتھ میں بیٹھ کر۔ ختم ہوا تو امام نے ہاتھ بلند کیا، اور ہاتھ بلند کرنے کے بعد امام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شکر کرتے ہوئے امام نے یہ جملہ کہا، الحمدللہ رب العالمین، اللہم ھذا منک ومن رسولک، کہ ساری تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہے، اے خدا یہ نعمتیں تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے تھی، یعنی تیرے فضل سے اور تیرے رسول کے فضل سے۔ جب یہ جملہ سنا تو فوراً کہتا ہے، آیا شرک نہ کر دی؟ کیا یہ جملہ آپ نے کہہ کے کہ یہ نعمت رسول کی طرف سے ہے، رسول کے فضل سے ہے، یہ جملہ کہہ کر آپ نے شرک نہیں کیا؟ مولانا نے کہا یہ تجھے شرک لگتا ہے؟ انہیں اہل بیت کے فضائل کیسے ہضم ہوں گے؟ تو رسول کے ہی فضائل نہیں ہضم ہوتے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ جب اس نے جملہ کہا کہ یہ شرک کیا آپ نے، تو مولانا نے اسے قرآن کی آیات سنائی۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 مولانا نے پڑھی، اور اس آیت میں خداوند کریم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اس کا ترجمہ یعنی کہ وہ منافقین، انہوں نے جو ارادہ کیا ہے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے مگر یہ کہ اللہ اور اس کا رسول جب فضل کرے گا، جب فضل کرے گا تو مسلمانوں کو وہ اللہ اور رسول کے فضل سے حاصل ہو جائے گا، نواز دیا جائے گا۔ یہ ایک آیت جس میں اللہ اور رسول کا فضل ثابت کیا گیا۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی مولا نے پڑھی، آیت نمبر 59، جس میں کہا گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے کاش یہ خدا اور رسول کے دیے ہوئے پر راضی ہو جائے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ان قریب وہ اور اس کا رسول اپنے فضل و احسان سے انہیں عطا کرے گا۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس آیت میں بھی اللہ ثابت کر دیا کہ اللہ اور رسول کا فضل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا بھی فضل ہوتا ہے، رسول کا بھی فضل ہوتا ہے۔ جب یہ دو آیتیں سنی تو کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے آج تک ان دونوں آیتوں کو نہیں سنا تھا، اور میری نگاہ سے یہ دونوں آیتیں نہیں گزری تھی۔ مولا نے جیسے ہی سنا، اب دیکھیں جو آپ بات کہہ رہی تھی اس کو بھی مولا نے قرآن سے ثابت کیا۔ مولا نے جیسے یہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے نگاہ سے یہ آیتیں گزری نہیں، تو مولا نے پھر دو آیتیں پڑھی، اور وہ دو آیتیں تھی سب سے پہلی سورہ محمد کی آیت نمبر 24، جس میں کہا گیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی وہ قرآن میں تدبر کیسے کر سکتے ہیں جن کے دلوں پر تالے لگا دیے گئے ہوں۔ دوسری آیت سورہ مطففین کی آیت نمبر 14، جس میں کہا گیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ وہ جو دل کے اندھے ہوتے ہیں ان کو کبھی کسی طرح کی حقیقت نظر نہیں آتی ہے۔ اور مولا نے پھر فرمایا، یہ دو آیات تیرے جیسے انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اللہ اکبر، کہ جس کو قرآن میں تدبر کرنا نہیں آتا، جو قرآن کی آیات کو سن کر یہ کہے کہ اس سے پہلے تو یہ قرآن کی آیتیں سنی ہی نہیں تھی، یہ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ یہ مناظرے تھے جس کے ذریعے سے مولانا نے بہت خوبصورت پیغام ہمیں دیا۔ بے شک، اور یوں تو امام کی نہ صرف یہ کہ امام کی بلکہ آئمہ کی پوری زندگی ہی ہمارے لیے درس ہے، مگر اس پروگرام کو اگر ہم ایک اختتام دینا چاہیں اور ایک نچوڑ دینا چاہیں تو پھر آپ کوئی ایسا واقعہ یہاں پر کسی ایسے واقعے کا تذکرہ کریں یہاں پر جو امام عالی مقام کی زندگی میں سے ہمارے لیے ایک بہترین درس ہو۔ پوری زندگی درس ہے جی، بے شک۔ آپ کا جو سوال ہے اس میں میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکوں گی کہ کون سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے امام کی زندگی سے، لیکن چونکہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ مریض ہو رہے ہیں، اکثر لوگوں کے گھر میں بیمار لوگ موجود ہیں، اور ہر ایک کی یہی شکایت ہے کہ بیماریوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، لہٰذا امام کی ایک مناظرے سے ہی ہم اور آپ درس لیں گے آخر میں، کہ جب ایک ہند سے طبیب گیا تھا، طبیب ہندی
کا واقعہ کہتے ہیں امام کی زندگی میں سے. طبیب ہندی گیا تھا اور اسے بھی حاکم نے بلایا تھا, اس دور کے حاکم نے بلایا تھا امام سے مناظرہ کرنے کے لیے اور امام کی طب کو چیک کرنے کے لیے. اور جب امام کو بلایا گیا, طبیب ہندی کو بٹھایا گیا, تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو طب کے بارے میں جو سوال کرنا ہے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. امام اس سے فرماتے ہیں تیری طب جتنا تیرے پاس تیری طب کا علم ہے اس سے کہیں زیادہ طب میرے سینے میں سمایا ہوا ہے. وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنا طب بتائیے کیا ہے. تو مولا فرماتے ہیں میرا طب مجھے میرے بابا سے ملا ہے, میرے بابا کو ان کے رسول سے ملا ہے. اور رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سردی کو گرمی سے, گرمی کو سردی سے توکل الہی کو ساتھ میں رکھ کر ختم کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, ہم ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ساری بیماریاں معدے سے شروع ہوتی ہیں, پیٹ سے شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بیماریوں کا جو سینٹر ہے, جڑ ہے وہ پیٹ ہے, جڑ ہے جو وہ پیٹ ہے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس کا علاج پرہیز ہے. غذا کے کھانے کا پرہیز کرنا ہی اس کا علاج ہے. اور پھر مولا نے کہا کہ جسم کی عادتوں کے اعتبار سے جسم کو استراحت دینا, اس سے کام لینا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب مولا کا یہ جملہ وہ سنتا ہے تو وہ طبیب ہندی کہتا ہے کیا طب اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یعنی پورا میڈیکل ایک جملے میں سمایا ہوا ہے. یعنی پورا کا پورا میڈیکل کا جو بھی تھیوری ہے, جتنے بھی قانون ہیں, وہ اس ایک تھیوری میں ہے کہ آپ کے پیٹ سے ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں. اور اگر اس پیٹ کے لیے آپ نے پرہیز کر لیا غذا کو لے کر تو پھر علاج بھی آپ کا ہو جائے گا. اور اپنے جسم کو اس کی عادتوں کے اعتبار سے اس سے کام لیں. استراحت کا ٹائم ہے, اپنے جسم کو استراحت دیں. کام کا ٹائم ہے, اسے کام دیں. نیند کا ٹائم ہے, اسے جو کہا جاتا ہے کہ ہمارا ایک روٹین سیٹ ہے, جو روٹین آپ کا سیٹ, اس کے اعتبار سے اپنے جسم سے کام لیا جائے تو انشاءاللہ بیماریاں ہم سے دور رہیں گی. بہت عمدہ. خواہر آپ کا بہت بہت شکریہ. یقین جانیے گا کہ میں صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, اتنی بہترین یہ گفتگو رہی ہے کہ دل تر و تازہ ہو گیا, ایمان تر و تازہ ہو گیا. اور یقیناً اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا دل کرتا ہے کہ اس نے ایسے بہترین رہبر ہمیں دیے, ایسے بہترین ائمہ ہمارے حوالے کیے. اور یہ افسوس ہے کہ ان کی قدر ہم اور ہمارا معاشرہ نہیں کر سکا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. عزیزان محترم, یہ تھا ہمارا آخری ایپیسوڈ مناظرات امام جعفر صادق علیہ السلام کا, جہاں ایسی بہترین گفتگو خواہر تفسیر فاطمہ نے ہمارے ساتھ بانٹی کہ دل کہتا ہے کہ تجسس تھوڑا اور زیادہ بڑھ گیا ہے. انشاءاللہ اور زیادہ مناظروں کو ہم خود پڑھنے کی کوشش کریں, جاننے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو کچھ اس سے بہتر پتہ چلتا ہے تو اسے ہمارے ساتھ شیئر بھی کیجیے. ابھی کے لیے میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.